رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا. 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر، جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی. وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے. جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے. 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے. اللہ کے بندو وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں. اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی. تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان،
داستان آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا. لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو, علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو, علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو, علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو. اللہ اکبر, یہ اپنی پہچان تھی. لیکن اللہ اکبر, کیا ہو گیا میری قوم کو, کیا نظر لگ گئی میری قوم کو. وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا, جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی, جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی, جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا, آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں, جوے کے آلات آ گئے ہیں. اللہ اکبر, دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے. آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو, یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے, یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے, یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے, یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں. مومن کی پہچان کیا ہے, تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے. جب تک مسلمان رکوع میں رہا, سجدے میں رہا, دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. زندگی کو غنیمت جانو. بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی. بے شک میرا مال, میری دکان, میرا مکان, میرا کاروبار. ایک بات عرض کرتا ہوں, بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی, اس کو سن لے. یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے. بے شک حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے, جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے, اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے. 3 چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے. اور انسان ڈوب گیا دنیا میں, آخرت کو فراموش کر گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں, 2 بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے. ذرا توجہ کر. جی جی. زندگی کی قدر نہیں کرو گے, اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں. 2 بھائی لڑ رہے ہیں, یہ میری زمین, یہ تیری زمین, یہ اس کی زمین, یہ اس کی زمین. ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں, مٹی کا کٹورا ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی, اے زمین کے لیے لڑنے والوں, اے دنیا کے لیے لڑنے والوں, اللہ اللہ, ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں, ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے, مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے, اٹینشن ہو گئے, متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے خوبصورت چہرے والے جوانوں, اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں, اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں, اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں, اللہ اللہ, اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں, اللہ کو بھول کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. لیکن توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں
کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز، دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے، فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ دونوں نے کہا وہ تو برسوں بیت گئے، دنیا سے چلا گیا، اس کا نام ہے، اس کے محل کے کھنڈرات ہیں، لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا۔ تو ایک غمگین سی آواز آئی، وہی بادشاہ کی